آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں سولر ایکلپس از وین 8th April. Why is on 8th April? کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، دیٹس دا فیکٹ. لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ کس وہ دن کیا ہے بیسیکلی؟ وائی؟ منڈے ہے، لیکن ببلیکل پرسپیکٹو سے وہ دن کیا بنتا ہے؟ دیٹ از ببلیکل نیو ایئر. سو دیر آر تھنگس گوئنگ آن، اور یہ ایک ہی ٹائم پہ دیر آر ملٹیپل تھنگس گوئنگ آن. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ 5 تھنگس، اور آج ہم انہیں دیکھیں گے، جس میں سے سولر ایکلپس ہے، نیو ایئر ہے، اسی طرح مسلمانوں کی عید ہے اس دوران، رائٹ؟ آپ نے یوٹیوب فیس بک پہ دیکھا ہے ریڈ ہائفر کے بارے میں؟ لال بچیا جو ہے، نہیں، لال بچیا کے بارے میں. ٹیمپل ماؤنٹ کی اس وقت بڑی بات کی جا رہی ہے، ہیکل کی بات کی جا رہی ہے. اٹس آل ہیپننگ رائٹ ایٹ دا سیم ٹائم. وائی؟ بیکاز we're entering in the realm of end times, right? اور میں کافی دیر سے ان چیزوں کو ٹریک کر رہا تھا، لیکن آئی بلیو کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ اب بات کر سکیں. ونس دس سولر ایکلپس، جب آپ یہ دیکھیں گے، یہ جب یہ گزر جائے گا، ناؤ آئی ایم ناٹ پریڈکٹنگ اینی تھنگ کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ. یہ مصیبتوں کا شروع ہے، اور جس طرح خداوند نے کلام میں کہا ہوا ہے کہ جگہ جگہ کیا آئیں گے؟ بنچھال آئیں گے، کال پڑے گا، قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی. اینڈ ون مور تھنگ، خداوند کے کلام میں، ازیکیل میں اور دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یروشلم سے لڑنے کے لیے قومیں جمع ہوں گی. اور میں ابھی ریسنٹلی ایک میپ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کو نارتھ سائڈ سے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نارتھ سے آئیں گی بیسیکلی ساری قومیں لڑنے کے لیے، اور اسرائیل کو گھیرا ہوا انہوں نے. سو اٹس ہیپننگ رائٹ ان فرنٹ آف آور آئیز کہ جن باتوں کی ہم صرف کلام میں پڑھا کرتے تھے، دیٹس ٹیکنگ پلیس رائٹ ناؤ. 2009 میں نے ایٹ دیٹ ٹائم، جب خداوند نے مجھے بلاہٹ دی، اور میں نے خداوند سے نا سرسری سا پوچھا، میں نے کہا خداوند، اور اس وقت جو مجھے جواب ملا نا، میں نے اسے نا درگزر کر دیا، میں نے اس پہ نا زیادہ فوکس نہیں کیا. اور میں نے خداوند سے یہ پوچھا کہ خداوند، آئی ڈو بلیو کہ ہم اینڈ ٹائمز میں ہیں اور بہت جلد تیرا آنا ضرور ہے، لیکن یہ چیزیں شروع کب ہوں گی؟ تو اس وقت جو مجھے یاد ہے خداوند کی طرف سے مجھے آنسر ملا، دیٹ واز 2025. تو ہم کس میں ہیں؟ 2024 میں. تو یعنی اس وقت میں نے اگنور کر دیا، آئی تھاٹ کہ نہیں، میرے ذہن کا خیال ہے. بٹ دیٹ واز ایکچوئل دا وائس آف لارڈ جو مجھے بتایا گیا اس وقت. اینڈ ناؤ آئی ایم سیئنگ دیز تھنگز، ہاؤ دیز تھنگز آر انفولڈنگ ڈیورنگ دیز ڈیز. اور میں حیران ہوں کہ آئی ہیو نو ورڈس لائک وٹ ٹو سے. اور سب چیزیں، کبھی کبھار ہوتا تھا کہ ایک پروفیسی پوری ہو گئی. Now there are multiple prophecies that are being fulfilled. ابھی بہت سی چیزیں جو میں نے بات نہیں جن کا میں نے بتایا نہیں. I'm just talking about جو main things ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، right? تو the reason، کیونکہ یہ میجر ایونٹس خداوند کے جو پاک دن ہے، کلام کے مطابق ان کے اوپر وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان پہ مینیفیسٹ ہو رہے ہیں، رائٹ؟ ابھی ریسنٹلی کیا تھا، ہم نے ایسٹر منایا، گڈ فرائیڈے منایا، nothing happened. But why it's happening on 8th of April? Because that's the biblical new year. 12ویں باب میں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے 14 دنوں کے بعد تم عید فصح منانا، اور یہ سب کچھ. The point here is this: it's not about Christmas, Easter or Passover anymore. It's about the time of Lord. کیونکہ خداوند کا وقت نزدیک آ گیا. And all those things کہ جو پچھلے اتنے سالوں سے ہوتی ہوئی آ رہی تھی، now they are actually manifesting right on the days جو کہ خداوند نے اپنے کلام کے مطابق جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے کسی کو 2015 میں بلڈ مونز ہوئے تھے، جو چاند گرہن ہوئے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ 2014 میں اور 15 میں دونوں سال ہوئے تھے، دونوں سالوں میں ہوئے تھے، اور 4 بلڈ مونز تھے، یعنی وہ چاند گرہن لگے تھے. اور یہ چاند گرہن کب لگے تھے؟ عید فصح پہ، عید سکوت پہ، پھر 2015 میں پھر عید فصح پہ، پھر عید سکوت پہ. وائے؟ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور اگر آپ دیکھیں پیدائش میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو سورج، چاند اور تارے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ سگنل کے لیے ہیں، یہ سائنز ہیں
ٹھیک ہے, یہ سائنس کے لیے خداوند نے یوز کرتا ہے, although کہ یہ ٹائم کیپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں, یہ روشنی دینے کے لیے یوز ہوتے ہیں, دے ہیو ملٹیپل پرپز, لیکن ان کا جو میجر کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ سائنس کو ظاہر کریں, ہیونلی سائنس کو, ڈیوائن سائنس کو وہ ظاہر کریں. تو جب 2014 and 15 میں جب بلڈ مونز اسرائیل پر ظاہر ہوئے, صرف اسرائیل میں ظاہر ہوئے تھے, وہاں جب ظاہر ہوئے ہیں تو اس وقت کیا ہوا کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ اسرائیل میں فرام 2014 onwards اسرائیل ہیز ڈن, انہوں نے اپنی جو ان کی آرمی ہے دے ہیو ایکسلڈ, ان کے میڈیکل دے ہیو ایکسلڈ, ہر ایک چیز میں, ہر ایک شعبے میں انہوں نے ایکسل کر دیا, رائٹ, صرف ان بلڈ مونز کی وجہ سے. ناؤ دوز بلڈ مونز ڈزنٹ مین کہ انہوں نے کچھ ایسا ٹریگر کیا, بٹ دیٹ واز دا سائن پرٹیکولرلی فار اسرائیل کہ خداوند اسرائیل پہ بھی مصیبت لانے کو ہے, تو اسرائیل کے بھی جو دن ہیں وہ پورے ہو رہے تھے. سو دیٹس وائی 2014 اور 15 میں انہوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ کسی اور ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی. کووڈ کے دوران اسرائیل میں ایک کیس بھی نہیں تھا, اسرائیلیوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے اگر ان کے ٹریول کرتے ہوئے کسی کو کووڈ ہو گیا, دیٹس another thing, لیکن اسرائیل میں ایز سچ کووڈ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس پہ کنٹرول رکھا ہوا تھا. they were way advanced than more than us, right, وہ بہت آگے تھے کیونکہ اسرائیل کے بھی دن پورے ہونے جا رہے ہیں. اور خداوند نے کہا تھا, اگر آپ 24ویں باب میں متی کے لکھا ہوا ہے کہ ایک نسل تمام نہ ہوگی کہ ابن آدم کا آنا ہو جائے گا. تو اسرائیل دوبارہ ریفارم کب ہوا ہے؟ 1948 میں, رائٹ. تو 1948 سے 2018 تک 70 ایئرز بن گئے. تو ایک یوزول دیکھا جائے تو جو ایک جنریشن ہے 70 80 90, رائٹ, یہ جنریشن کا ٹائم فریم ہوتا ہے. اور مسیح کی باتیں جھوٹی نہیں ہے, کلام کی باتیں جھوٹی نہیں ہے, اس لیے لکھا ہے کہ ایک نسل تمام نہ ہوگی کہ ابن آدم کا آنا ہو جائے گا, رائٹ. سو دیٹس دا تھنگ. سولر ایکلپسز however on the other hand side غیر اقوام کو جج کرنے کے لیے خداوند نے رکھے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی مرتبہ سولر ایکلپسز لگے ہیں. ایک مرتبہ میں نے بھی پاکستان میں دیکھا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے, پھر ہم نے 2017 میں ہم نے یہاں ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن ہم اس سال کریں گے. اب سولر ایکلپسز کا دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جب بھی لگ جائیں تو ان سے کچھ ہوگا. یس, دیز آر دا سائنس دیٹ ول ٹریگر فیو تھنگس, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں, رائٹ, کہ ہم اس سے خوف کھانا شروع کر دیں. آسمان پہ جو سگنل نظر آ رہے ہیں, جو سائنس ہمیں نظر آ رہے ہیں, خداوند صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں the time has come very near, right. اوکے, جب 2017 میں یو ایس میں جب یہ سولر ایکلپس لگا تھا تو وہ اس پوزیشن میں گیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی, میں نے ایک سرچ کی اور مجھے ایک بڑی اچھی فوٹو انفارمیٹیو ملی, اور وہ اس طریقے سے گیا تھا ایسے رائز ہوتا ہوا. اور وہ سولر ایکلپس 7 ایسے شہروں پہ سے گزرا جن کا نام سالم تھا, شالوم جسے کہتے ہیں, پیس جس کی بات کی, سالم کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. سالم 7 شہر ہیں, اور ادھر سالم بہت ایک عام ورڈ ہے, اور موسٹلی سٹیز ادھر جو اسٹیٹس ہیں نا, کوئی تقریباً 27-28 اسٹیٹس کے نام, کچھ ایسی سٹیز ہیں جن کا سالم نام ہے. اور کوئنسیڈنٹلی یہ جو سولر ایکلپس تھا 2017 والا, یہ ان تمام سٹیز پہ سے گزرا. اب ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وہ کاملیت کا عدد ہے. تو خداوند نے اس ججمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ دکھایا کہ ناؤ یو ایس اونلی ہیو 7 years ٹو ریپینٹ, ادروائز دیئر پیس ول بی اسٹولن. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ اس دفعہ جو سولر ایکلپس ہے اٹس گوئنگ فرام اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ بیچ میں سے جب وہ آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں نا, سو دیٹس بیکمنگ این ایکس بن رہا ہے وہ. وٹ ڈز دیٹ مین؟ وٹ ڈز دیٹ مین؟ میں نے عبرانی زبان میں جا کر دیکھا کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک چیز کا جو کچھ بھی ہے نا سب عبرانی زبان میں. عبرانی زبان اٹس اے سیکریٹو لینگویج, اٹس اے لینگویج وچ یو کین ڈیکوڈ, کہ جو کچھ اس دنیا میں ہونے جا رہا ہے وہ سب کچھ کیا چل رہا ہے آپ کو عبرانی زبان میں ملے گا. اور میں نے عبرانی زبان میں جب دیکھا, اس کی پکٹوگراف دیکھی, تو جو لاسٹ لیٹر ہے عبرانی زبان کا وچ از تاو, وہ دیٹ ریپرزینٹس ایکس, اور اس کا مطلب ہے سائن
یا مارک کسی چیز کا, تو یو ایس از ناؤ بینگ مارکڈ کہ اب یو ایس پہ, اینڈ یو ول سی کہ یو ایس میں اب ایک دم سے کیوس کتنا بڑھ جاتا. آن ٹاپ آف دیٹ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. سو یو ول سی اکارڈنگ ٹو دا بائبل, یو ول سی کہ یو ایس میں اب ایک طرح کا سوشل, جسے کہتے ہیں نا سوشل وار چلنا شروع ہو جائے گی, سول وار جسے کہا جاتا ہے, رائٹ؟ کیونکہ خداوند کا یہ کلام ہے نا, خداوند نے اس سالم کو, اس شالوم کو یونائٹڈ اسٹیٹس پہ سے دور کر لینا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ باقی جو سارے تمام ممالک ہیں, یو ایس کی پاور کم ہوتی جا رہی ہے اور باقی تمام اوپر آتے جا رہے ہیں, باقی جو تمام ممالک ہیں, اینڈ دے آر آل اٹیکنگ اسرائیل. وائی؟ کیونکہ خداوند کے کلام کی باتیں پوری ہونے جا رہی ہیں. ہاللیلویا. سو in other words, this is the time that we should really take it serious. اور although کہ جس طرح پہلے میں نے کہا ہے کہ we just need to come in front of the Lord تاکہ ہم اپنے آپ کو سیریس کر سکیں. And this is the time that we shouldn't be wasting at all. ہمیں دعا میں, روزہ میں, ہمیں خداوند کی خدمت کرنے میں, like we should be ready all the time. کیونکہ these are the times کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے بعد صرف ججمنٹ آنی ہے. اور اگر ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے. کیونکہ جس طرح وہ کنواریاں تھیں کہ ان کے پاس تیل ختم ہو گیا تھا, اینڈ دین دے ریئلائزڈ کہ اچھا اب ہم کیا کریں, تو اس کے بعد خداوند نے کیا کہا کہ اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے, رائٹ؟ اب ضیافت میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. متی اس کے 24ویں باب کو میں کوئکلی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے, اور خداوند کے جو شاگرد تھے وہ پوچھنے لگے, اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا, ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی, اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا, یعنی وہ تاو کیا ہوگا کہ جب اس دنیا کا آخر ہوگا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بہتیرے نام میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. سو these are the triggering for the end times. یہ خاتمہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں کہ دنیا لپیٹی نہیں جا رہی, اٹس ناٹ لائک یہ بالکل فائنلائز نہیں ہو گیا. These are the trigger points. یہ آغاز ہو رہا ہے. اور اس کی میں اگلی آیت میں 13ویں آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے, اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. خاتمے کا آغاز بیسیکلی تب ہوگا. That's how it's interpreted. یہ لکھا اس طریقے سے گیا ہے. اور لکھا ہوا ہے اس کی آگے 21ویں آیت میں, کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک کبھی نہ ہوئی ہوگی. یعنی جو ٹریبولیشن پیریڈ ہے, that is going to happen after all these wars. اور یہ جو افواہیں ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ, یہ بونچھال آ رہے ہیں, and all these things are happening. After that there is going to be the tribulation period. اور اس کے آگے کیا لکھا ہے 27ویں آیت میں, کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. That's the sign کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے ہونا ہے, کیسے آئیں گے. That is the sign. لیکن یہاں بھی خداوند یسوع مسیح نے نہیں آنا. لکھا ہے 29ویں آیت میں, اور فوراً ان دنوں کے بعد, یعنی جو ٹریبولیشن کے ڈیز ہیں, کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا. یعنی تب جو سورج ہے that will be completely shut down. چاند اپنی روشنی کھو دے گا, اور ستارے آسمان سے گریں گے, اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا, اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی, اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی. اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جمع کریں گے. So that's how these all things will take place. So in other words, just be ready. اپنے آپ کو, I always pray whenever we are praying in the group, the first thing I always pray کہ ہم پاک روح کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ قائم رکھیں. پاک روح کو رنجیدہ کیا, it means خداوند کے ساتھ بریک اپ.
کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہر وہ گناہ، ابن آدم کے خلاف ہر وہ گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن روح القدس کے خلاف کوئی گناہ معاف نہ کیا جائے گا. تو روح القدس کو رنجیدہ کرنا بھی ایک گناہ ہے. تو اگر ہم روح القدس کو رنجیدہ کریں گے سیدھا خداوند کے ساتھ، دیٹ از اے بریک اپ. اور بریک اپ ہونا اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، کیونکہ خداوند نے چھوڑ دینا، خداوند نے نہیں دیکھنا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے پاس، کس کی مشل میں وہ تیل ہے، کس کے پاس وہ آگ ہے. اور آگ آبویسلی کلام کو ظاہر کرتا ہے. کس کے پاس وہ آگ ہے، کس کے پاس وہ تیل ہے کہ جو خداوند کی بادشاہت میں، اس کی ضیافت میں داخل ہو سکیں گے. ہاللیلویا چرچ. سو لیٹس پرے. آئیں دعا کرتے ہیں.